چینل حسین ستارے راہ علم و عمل۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج یا کریم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ، خالق کائنات کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا جن کے دلوں میں محبت اہل بیت کی حرارت ہے۔ کافی میں خوش ہوں، مسلسل 3 دن سے ہم لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ کل خواتین میں ایک سیمینار برگزار کیا گیا تھا۔ الحمدللہ اتنا ہم لوگ خوش ہوئے کہ خواتین میں، بچیوں میں دینیات سیکھنے کا جذبہ، سوال کرنے کے بعد جواب دینے کا جذبہ، ہمت، حوصلہ، یہ چیزیں جو ہے دیکھنے کو ملی۔ ان چیزوں کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے، کتنا جذبہ ہے، شوق ہے، اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم کی بچیاں اور ترقی کریں گی۔ اچھی ذاکرہ خطیبہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھے گی۔ یہ کب ہوگا؟ اگر قوم ساتھ دے، والدین ساتھ دے، انجمن ساتھ دے، علماء حضرات ساتھ دے، تب جا کر یہ کامیابیاں حاصل کریں گی۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی اگر آج شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا، لیکن وقت بہت کم ہے۔ جو کچھ بھی آپ خدمت یہاں پہ انجام دے رہے ہیں اور جتنے بھی علماء حضرات یہاں پہ خدمت کر کے جو مرحوم ہو چکے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، اب جو زندہ ہیں ان کو ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ بالخصوص اس آج کے غمناک، پرسوز، دردناک آج شہادت کے دن میں جتنے بھی یہاں پہ حاضرین ہیں، جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر رہے۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا، ہم لوگ جدہ فاطمہ زہرا کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ ابھی آپ لوگ کی خدمت میں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ایک سیشن رکھا گیا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ ایسا یہ نہیں کہ مطلب ماشاءاللہ سے کافی پڑھے لکھے ہیں اور کافی نوجوان جو ہے جاب بھی کر رہے ہیں، خوشی کی بات ہے، لیکن نوٹ کے عنوان پر بطور تذکر آپ لوگوں کے لیے ایک ہمارے مہمان جو تشریف لائے ہیں، جن کا تعلق ہے بوتنہلی سے۔ خود ان کے والد صاحب اچھے ٹیچر ہیں، ان کا پورا گھرانہ جو تعلیم یافتہ ہے اور ہمارے ساتھ ایز اے ممبر خدمت کو انجام دے رہے ہیں، جن کا نام ہے سید محمد باقر۔ بنگلور میں ابھی فیملی کے ساتھ جو ہیں اور آفس میں کام بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے MCA کیا ہوا ہے اور خود ان کا ایک اپنا ٹرسٹ ہے، زلفی ٹرسٹ، جو سالانہ جو لڑکے لڑکیاں 10th اور 2nd ڈگری میں جو کامیاب ہوتے ہیں
ان کی طرف سے بطور ایک ہدیہ چھوٹا سا اسکالرشپ کے عنوان سے دیا جاتا ہے، اور کافی دینی خدمت کا جذبہ بھی ہے اور دنیاوی علوم میں ماہر بھی ہیں۔ اس سیشن میں ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ جو ہے والدین کی ذمہ داری کیا ہے اور کس طرح سے بچوں کو ایجوکیشن فیلڈ میں، اسٹڈی فیلڈ میں جو ہے ان کو کیسے پریپیئر کرنا ہے اور کیسے ان کو جو ہے گائیڈ کرنا ہے، کیسے ان کو رہنمائی کرنا ہے، کیسے ان کو راستہ دکھانا ہے۔ یہ جو ہے انشاءاللہ آج پہلے سیشن میں ہم اس کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے، ہو سکتا ہے کہ پسند نہ آئے، لیکن نہ کسی کی پسند کی بات ہے نہ کسی کی انکار کی بات ہے، صرف جو ہے مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام علم کے حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ ہم لوگ بیدار ہو جائیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعلیمی میدان میں بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے۔ جس بچے کے اندر ڈاکٹر بننے کا جذبہ اور حوصلہ نہیں ہے، اس کو زبردستی ڈاکٹر بنا دیا جائے تو اس کے پاس علاج کے لیے آنے والا پیشنٹ یا مر جائے گا یا جو ہے وہ پھر کبھی اس کو صحت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ جس چیز کا شوق نہ ہو اس میدان میں اس کو زبردستی گھسانا، زبردستی داخل کرنا، یہ جو ہے بیوقوفی کی علامت ہے۔ جب تک کہ پائلٹ کو ہواؤں میں اڑنے کا حوصلہ جذبہ نہ ہو وہ پلیٹ اڑا نہیں سکتا۔ جب تک ٹرین ڈرائیور کو ٹرین چلانے کا شوق اور جذبہ نہ ہو وہ ٹرین چلا نہیں سکتا۔ جو کبھی سائیکل پہ نہ بیٹھا ہو اس کو جو ہے ٹرین پہ بٹھا دیا جائے تو ہزاروں کی جان کو نقصان ہے۔ اور کریں کیا کروں میں؟ تو یہ جو سیشن رکھا گیا تاکہ ایک گائیڈنگ ہو جائے ہمارے پیرنٹ کے لیے، والدین کے لیے، کس طرح سے لڑکیوں کی، کس طرح سے لڑکوں کو جو ہے تعلیمی میدان میں گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ میں ہمارے عزیز شیخ محمد باقر سے خواہش کرتا ہوں کہ آئیں، وہ اپنے زرین مشورات جو علمی حوالے سے ہیں آپ کے سامنے جو شیئر کریں گے۔ اگر کوئی نوجوان آپ کے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ ہے اس کو نوٹ کریں، اگر نہیں تو موبائل کے ذریعے سے بھی آپ اس کو نوٹ کریں، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو ضرور جو ہے کام آئیں گی۔ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، جتنے بھی شمعان مومنین اور مومنات ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور کاروبار میں خیر و برکت، صحت و عافیت، اس دنیا میں جو وبا پھیلی ہے اس وبا کے خاتمے کے لیے، تمام شہر جہان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور بالخصوص ہم سب کو معصومین کی قبور کی زیارت سے شرفیاب ہونے کے لیے، اور بالاخص مراجع اعظم، رہبر معظم خامنائی دامت اللہ عالی، اور ساتھ ساتھ جو حسن نصر اللہ حزب اللہ، ان سب کی صحت و سلامتی، کامیابی، نصرت، فتح کے لیے 5 مرتبہ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جناب محمد باقر صاحب کی سلامتی اور صحت تندرستی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اللہ و نعم الوکیل، فنقلب نعمت من اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کئی سیمینارز کرتا ہوں تقریباً اکراس انڈیا میں، تو میں مولوی صاحب جو ہے درخواست کیے تھے تو ان کے حکم کے مطابق میں آج حاضر ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ 15 سے 20 منٹ تک ہم لوگ رابطہ کانورزیشن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی کوشچنس ہو تو آپ اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کے مطابق۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں، مطلب میں پروفیشنلی MCA گریجویٹ ہوں، ایکسنچر میں کام کرتا ہوں، اور میرا خود کا اکیڈمی ہے آل ان ون گلوبل اکیڈمی، اور پارٹنرلی ایڈوکیٹ سولوشنز جو میں کو فاؤنڈر ہوں، اور میرا خود کا ٹرسٹ ہے جو ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ، اور میں سرٹیفائڈ کیریئر کاؤنسلر ہوں۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سبجیکٹیو سائیکالوجی اور پرسنل کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ مطلب اس کے اندر بچے کی خواہشات کیا ہوتے ہیں، بچے کی جو ہے ضرورت کیا ہوتی ہے، اور پیرنٹ اس کی ذمہ داری کو کیسے فلفلمنٹ کرنا ہے۔
تو یہ سب میں تقریباً 6 سال سے میں اکراس انڈیا کر رہا ہوں. تقریباً میرے پاس 673 673 جو ہے اسٹوڈنٹس کو میں اکراس انڈیا کاؤنسلنگ کر چکا ہوں ابھی تک. تو اس کا عنوان جو مودی صاحب نے رکھا ہے کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس امپورٹنس اینڈ اڈاپٹ اینڈ امپلیمنٹ. کیونکہ ہم لوگ تقریباً دیکھتے رہتے ہیں مطلب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو تو نیسکام آپ کو پتہ ہوگا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو ابھی تک کا جو جاب ریشو دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو کام ملا ہے کتنے لوگوں کو کام نہیں ملا ہے. تو وہ نیسکام نے ریٹ کیا ہے کہ 93% مطلب 93% جو لوگ ہیں ان کے کام پہ وہ سیٹسفائی نہیں ہیں. تو جسٹ جو مولوی صاحب نے بولا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا میں بن نہیں پایا کسی اور انجینئرنگ چلا گیا, تو اس کی خواہشہ انجینئر ہونے کے بعد مطلب جانے کے بعد بولا میں کاش میں ڈاکٹر بنتا تھا کوشچن مارک. تو وہی کہ ہمارے اس میں کیا ہے کہ مقصد کو ہم لوگ نے نہیں پہچانا ہے. اسی لیے اللہ نے جو خلق کیا ہر ایک وجود کو دنیا کے اندر قرآن آیت یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے خلق کیا کوئی بھی چیز کو بنا مقصد سے خلق نہیں کیا ہے. کوئی مقصد ہے ایک شے سے شے پتھر سے پکڑ کر کوئی ایک بہت بڑا سا چیز لے لیجیے بنا مقصد کے کوئی چیز خلق نہیں ہوئی. مگر وہ مقصد کو پہچاننا اسے بولتے سیلف اسسمنٹ. خود کو جاننا چاہیے کہ میں وہ خود کو پہچاننا چاہتا ہوں وہ مقصد کو یا کسی کے ذریعے سے. کسی کے ذریعے سے مطلب کیسے کاؤنسلنگ. وہ کاؤنسلنگ کیسے ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کا دکھ کو یا اس کو مصیبت کو ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں تو بولتے ہیں ڈاکٹر کو پتہ نہیں کہ آپ کو کہاں کہاں پہ درد ہے, مگر آپ کیا بولتے ہیں ڈاکٹر میرے سر میں درد ہے مجھے درد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ کی جو مصیبت کو اس کے سامنے ڈالتے ہیں تب کہ وہ اس کی دوا وہ دیتا ہے. تو ایسے کیریئر میں بھی ہے جو ہم لوگ نے پہچانا نہیں ہے کہ ابھی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کیا میں بن سکتا ہوں یا نہیں, کیا میں انجینئر جانا چاہتا ہوں یا بن سکتا ہوں. میں کہیں اکراس انڈیا میں وہی ہمارے قوم میں جو ہے گورنمنٹ جو سیکٹر میں ابھی جیسے UPSC ہو یا SSC ہو اسٹاف سلیکشن کمیشن ہو نہیں جاتے. کیوں؟ پہلے ان کے مائنڈ سیٹ میں ہو گیا کہ بہت ٹف ہے, وہ بہت ہی مصیبت ہے, مگر وہ جانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مائنڈ میں کانسیپچل مائنڈ میں ہم لوگ ڈال دیا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے, مگر اپنے آپ کو اپنے جان کے نہیں دیکھا کہ میری کیپیسٹی کیا ہے. کیونکہ آپ کی کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے, آپ کامیاب ہو سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو محدود کر چکے ہیں. آپ لوگ وہ محدود سے کھل کے آئے تو انشاءاللہ جو ہے آپ CA چارٹ اکاؤنٹنٹ ہیں ہمارے قوم میں بہت کم ہیں, بہت منیمل ہیں. آپ IAS آفیسر لے لیجیے سعود میں تو کوئی نہیں ہے. یہ ابھی آپ UPSC ایگزام اسٹاف سلیکشن کمیشن جو BCom کے ہیں تو یہ سب ہمارے اس میں کیوں اویئرنیس نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے ہی مائنڈ میں ڈال چکا ہے وہ مصیبت ہے. مصیبت نہیں ہے, اللہ نے جو بھی خلق کیا ہے اس دنیا میں اس حدود کے اندر کہ وہ آپ کامیاب کر سکتے ہیں. وہ اپنا اپنا اختیار ہے. کسی کو وہی بولا میں کسی کو جو ہے 50 کلو کا اٹھا سکتے ہیں, کسی کو 100 کلو کا. اس کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز کے حدود میں مطلب کانسیپٹ میں جب آپ کی مطلب ہے کیپیسٹی کہ آپ 100 کلو اٹھا سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. UPSC بھی کریک کر سکتے ہیں, SSC بھی کریک کر سکتے ہیں, آپ چارٹ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں. کب آپ کا مقصد ٹھان لو. ابھی میں جو بنگلور سے ادھر آ رہا تھا تو میرا مقصد تھا کہ ادھر آؤں. ابھی بیچ میں بس کھڑ گئی تو کیا ہوگا, تو میں واپس بنگلور نہیں جا سکتا تھا. کیوں؟ میرا مقصد ہے شیموگا آنے کا, تو میں آلٹرنیٹیو بس پکڑ کے شیموگا آنا ہے, مگر مقصد کیا ہے میرا شیموگا آنا. ایسے ہی آپ نے ٹھان لینا ہے کہ میں انجینئر یا ڈاکٹر کچھ بننا ہے تو بننا ہی بننا ہے کیونکہ وہ میرا مقصد ہے. کہیں بھی آپ کہیں سے بھی بنا لو کہ مقصد کو آپ ٹھان لو تاکہ آپ کی کامیابی آپ کے جو ہے دور نہیں ہوتی. ہمیں وہی کہ ہمارے انفلوئنسر ہوتے ہیں. انفلوئنسر مطلب کیا ہوتا ہے, ابھی ہمارے بھائی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو آپ بھی ڈاکٹر بنو, ایسا کچھ قانون نہیں ہے. یا آپ کا کوئی رشتے دار بینک میں مطلب کام کر رہا ہے تو آپ بھی, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ بھی سافٹ ویئر. ایسے کمپیرزم کبھی بھی دو. اللہ نے جو خلق کیا ہر ایک کا بھی دماغ ہر ایک یونیک پہ ہے, اور کسی کا بھی ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز ان کے دماغ میں جو ہے وہ ناکام کی چیز نہیں ہے.
ابھی بول رہا ہوں کہ ہر ایک کی کیپیسٹی کے حساب سے ہر ایک کا بھی ایک اللہ نے اس کے اندر ایک کیپیسٹی بنائی ہے، وہ کیپیسٹی کو پہچاننا ہے. ہم لوگ اس سے پہلے ہارنا نہیں چاہیے. تو یہ انفلوئنسر، اسے بولتے ہیں انفلوئنسر، جو میرے مطلب رشتے دار بول رہے ہیں یا میرا دوست بول رہا کریں، کیونکہ اپنے آپ کو ہم پہچانا نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کے حوالے کر رہے ہیں. وہ حوالہ بھی کون ہے؟ جو آلریڈی اس مصیبت میں پڑ چکا ہے. تو اسی لیے میں درخواست کرتا ہوں پیرنٹس سے کہ آپ کبھی بھی انفلوئنسر کو مت ہو. کبھی بھی آپ جو ہے بچے کے ساتھ کبھی رابطے کرتے ہیں تو ایک فرینڈلی ریمائنڈر ہو کہ آپ جو ہے دونوں ایسے ہو کہ بھائی دے، کیونکہ وہ کھل کے بولے گا بابا میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ٹف ہے. نہیں، آپ نے فورسفلی نہیں، میرا بھائی کا بیٹا کیا تم کیوں نہیں کر سکتا؟ ایسا نہیں، کیونکہ اس کی کیپیبلٹی الگ ہے. کوئی جم کرنے والا جو ہے کوئی آ کے ادھر 50 یا 100 کلو اٹھا سکتا ہے، مگر ایک نارمل پرسن اٹھا نہیں. تو وہ جم کے لیے پریکٹس کرتا ہے کہ میں وہ اتنا وزن اٹھاؤں. تو اسی لیے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. تو ہم لوگ بہت بیس لائن ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم لوگ کتنا پریکٹس کیے ہیں. تو ایک میرا ہے کہ کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز کو پہچاننا. اور ادھر کتنے شاید ایجوکیشن میں جو بچے ہیں اور کہیں تھوڑے لوگ پروفیشنل بھی جو جاب کر رہے ہیں. میں ایک کوشچن میں کروں کہ کسی بچے کو جو ہے میں کتنا آپ کے کام سے خوش ہیں، تو بولیں گے ہاں خوش ہوں مگر پیسہ کم ہے، یا نہیں کیا بولیں خوش نہیں ہوں کیونکہ ادھر پیسہ کم ہے یا پروموشن نہیں مل رہا ہے. کیونکہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا ہے. ابھی آپ نے موبائل دیکھا ہوگا، پہلے کیا تھا؟ لینڈ لائن تھا. لینڈ لائن کے بعد کارڈلیس آیا، کارڈلیس کے بعد آپ کا چھوٹا مطلب 0000 آیا. ابھی ایسا ہے کہ پوری دنیا آپ کی موبائل میں چل رہی ہے. کیوں؟ وہ اپ گریڈ ہو. ورژنس ابھی آپ دیکھتے ہو اینڈرائڈ ورژنس بدلتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو بھی آپ چینج کرنا چاہیے. ابھی کیا اپڈیٹ آیا ہے آپ نے ابھی پتہ ہے؟ ابھی جو آنے والے دنوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس اتنا گھوم رہا ہے کہ تقریباً 60% آف یور مینوئل ورک ول بی کنورٹڈ انٹو اے مشین لرننگ. مطلب جو ہے مشین کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اختیار اتنا ڈپینڈنسی بنا دیا ہے کہ وہ آٹومیٹک کرنا مطلب چالو کر دے گا. تو ہم لوگ پہچانا نہیں. کسی کو اپنے ہمارے قوم میں خود کون ڈیٹا سائنٹسٹ ہے؟ کوئی نہیں ہے. کوئی پوچھو میں آٹومیٹک کس کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے. پیغام کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو ہم لوگوں نے اپڈیٹ نہیں کیا ہے. حالات کے حساب سے جو ہے ہم حالات کو پہچان کے اس کو لیول پہ ہم لوگ اپڈیٹ کریں. ابھی میں پوچھوں کہ ابھی SSC ایگزام جو ہے کوالیفائی کیا تھا، کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں. کیوں؟ ہمارا قوم بیدار نہیں ہے. کیوں؟ ہم اپنے آپ کو ہم لوگ محدود کر چکے ہیں. آؤ نماز پڑھو، جاؤ اپنے آپ کو اسکول جاؤ، اسکول سے آؤ یہ کرو. مشین بن گئے. ہم لوگ سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرنا ہے. واٹ از نیکسٹ کسی کو پتا نہیں ہے. جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا واٹ از نیکسٹ، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ نیکسٹ. تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو کل کے لیے آج کا پلان کرنا ہے. کیونکہ ابھی میں دیکھوں کیلنڈر جو ہے میں بلاک کرتا ہوں. میرا ایک اصول ہے کہ میں کل کیا کام کرنا ہے، پرسوں کیا کام کرنا ہے. میں آلریڈی میں ڈیری ملک میں لکھتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ میری تحریر رہے گی. ادھر میں سیکشنز بناتا رہوں گا. ادھر دیکھیے تو پورا. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ اصول بنانا ہے کہ میں کہاں پہ کیا کیا کرنا ہے. بنا ایبسنٹ مائنڈ از ڈیول ورک شاپ. مطلب اپنے ایبسنٹ مائنڈ ہے کہ اپنا کچھ دماغ میں نہیں ہے تو شیطان کا گھر بن جاتا ہے. تو اپنے آپ کو شیطان کا گھر نہیں بنانا چاہیے. کیوں؟ آپ باب العلم کے ماننے والے ہیں. تو اسی لیے میں درخواست کرتا ہوں پیرنٹس سے کہ ایک فرینڈلی ریلیشن شپ بانڈ کرو اپنے والدین سے اور اپنے بچوں سے کہ ان کو کیا چاہیے. ابھی بتا رہا ہوں میں کتنے کونسل کیا اس کے اندر کیا پتا بچوں کو سہارا نہیں مل رہا ہے. بچوں کو سہارا نہیں مل رہا ہے. بچہ 3 جو ایونٹ پہ سہارا ڈھونڈتا ہے. ایک فرینڈ کے ریلیشن شپ میں، دوسرا استاد کے ریلیشن شپ میں، نمبر 3 آپ کے والدین پیرنٹس کے ریلیشن شپ میں. یہ تینوں کیا بولے نا ان کو اچھا سہارا مل گیا تو بچہ کامیاب ہے. کیوں؟ آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں گھر پہ، ماں باپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ماں باپ اس کے ساتھ میں ہیں اور اس کو جو ہے انکریج کر رہے ہیں، اس کو موٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں اور اس کو اس کا ایم کو سیٹ کر دیا ہے. کوئی انفلوئنسر کر رہا ہے تو آپ نہیں بھٹک رہے ہیں. یہ سب آپ کی رول ہے.
والدین کا رول کیا ہے کہ بچوں کو گائیڈ کرنا اور اس کو مانیٹر کرنا، میرا بچہ کل کیا کر رہا ہے اور کل کیا کرنے والا ہے، تاکہ اس کو پیرنٹس کو پتا چل جائے تو ان کو پتا کہ میرا بچہ بھٹکنے والا نہیں ہے. نہیں تو کیا ہوگا، اب آپ اچھا نہیں برتاؤ کریں گے، ڈی موٹیویٹ کریں گے تو نیکسٹ سہارا کیا کرے گا، دوستوں کے ساتھ. ابھی دوستوں کا بتا رہا ہوں کہ صرف 2% دوست صحیح ملتے ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 2%. 98% جو ہے دوست گمراہی ملتے ہیں. گمراہی مطلب کیا، چلو آج چکر ماریں گے، چلو میں اسکول نہیں جائیں گے، ہم لوگ کہیں پہ جائیں گے. کیوں میں یہ ریئلسٹک ڈائگرام پاس رہے ہیں، مگر جب میرے پاس اسٹڈی آتے ہیں یہ حقیقت ہے. اور بولتے ہیں کہ میں کام پہ کیوں مطلب جاؤں، اس سے اچھا کہ میں اور 1 سال پڑھ لوں تاکہ میں اور دوستوں سے انجوائے کروں. تو انجوائے کا ورڈ ہم لوگ نے اتنا غلط استعمال کر چکے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو ہم لوگ نے بیچ دیا ہے. We don't have the control on our souls. ہمارے نفس کو ہم نے کنٹرول پہ نہیں رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ آج جو آئی تھنک وہ مینس بھی سن رہے ہیں تو آپ سن لیجئے، نفس کو جو بچانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کے ماحول میں. موبائل، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، کیونکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مطلب میرے ایک دوست ہے وہ سائبر کرائم میں، تو میں اس کو پوچھتے رہتا ہوں کہ مطلب کیسا چل رہا ہے. تو وہ یہی بولا کہ بچے کیا کرتے ہیں اسنیپ چیٹ میں وہ ڈالتے ہیں کسی کا فوٹو ڈال کے، تو اس کے اندر کراپ کر کے کسی اور کا فوٹو ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ مس یوز ہو. کیوں؟ مذاق. مگر وہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مذاق کا جو ورڈ ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس کی ڈی میرٹ ہو رہی ہے کہ اس کا غلط فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، بالخصوص لڑکیوں کی فوٹو. تو اسی لیے میں کیا بولتا ہوں، جتنا ہو سکے تو سوشل میڈیا میں آپ پریزنٹ ہو مگر آپ انوالو مت ہو. پریزنٹ اور انوالومنٹ ہے کہ آپ اسپیکٹیٹر ہو، آپ کوئی چیز کو آپ نہیں پوسٹ کر رہے، صرف آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو نالج ہونا ہے. نالج لینا غلط بات نہیں ہے، غلط نالج لینا غلط بات ہے. تو اسی لیے میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ اٹھا رہے ہیں، اللہ نے جو بھی خلق کیا سیدھا جو ہے غلط اور صحیح دونوں ہیں. اللہ بولتے ہیں اہدنا الصراط، وہ آپ کی کنٹرول میں ہے کہ آپ کون سا راستہ چوز کر سکتے ہیں. تو آپ جو ہے کیا بولتے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے. تو اسی لیے میں درخواست کرتا ہوں پیرنٹس بچوں پہ مانیٹر کیے کلوزلی. آج آپ شام میں جب کھانا کھاتے ہو تو بات کیجیے، بیٹا آج کیا کیا، صبح میں کیسا تھا اسکول، کیا پڑھایا تھا، کیا آپ نے سمجھ میں آیا، کچھ ٹف سبجیکٹ ہے، کچھ اس کو کے لیے کوچنگ چاہیے نہیں چاہیے. یہ سب آپ گفتگو کر کے تو اس کی مصیبت پتہ چلتی ہے، تب اس کے ساتھ آپ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. وہ نہیں تو کیا بولے گا میرے گھر پہ کوئی سننے والا نہیں ہے، چلو میں دوست کے ساتھ جاتے ہیں، وہ جا کے سگریٹ پی کے آرام سے وہ کام کرتے رہتا ہے. وہ بولتا ہے کہ کیا ابھی گھر پہ میرا سننے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چل آج ادھر جاتے ہیں. کیوں؟ اس کا مائنڈ ڈائیورشن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں انجینئرنگ شپ، ڈاکٹر شپ، پھر بولتے ہیں کہ میرا بچہ فیل ہو رہا ہے، میرا بچہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو صحیح سے گائیڈ یا مانیٹر نہیں کیا ہے. تو آئی ریکویسٹ کہ سبھی پیرنٹس کہ آپ بچوں کو مانیٹر کیے. اور بچوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ادھر نیکسٹ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی دو. میرے والدین بولتے ہیں کہ 3 چیز ایک بار کھو گئی تو واپس آنے والی نہیں ہے. میں علی پور میں بھی یہ بولا تھا، میں ادھر شیموگا کے لیے پھر سے دوہرا رہا ہوں. کون سی؟ ایک وقت رکنے والا نہیں ہے. میں آج 33 ایئر ہوں، کل میں 30 ہونے والا ہوں، 40 ہونا 50 ہونے والا ہوں. ایک دن میں مر بھی جاؤں گا. تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ وقت کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے. یہ وقت ایک بار کاش میں ڈاکٹر ہو جاتا، میں میرے والدین کی بات سنتا یا میں ٹیچر کی بات سنتا، کاش میں جو ہے انسپیکٹر بن جاتا میرے بچوں. کیونکہ ہم لوگ جو ہے کاش میں لائف گزار رہے ہیں، ریئلسٹک لائف نہیں گزار رہے ہیں. تو اسی لیے جو ہے ٹائم کو جو ہے بہت اہمیت ہے. جو ایک بار وقت کو نہیں پہچانا تو وقت آپ کو پہچانے کی نہیں. آپ پھر وہ کاش میں رہ جائیں گے، پوری زندگی آپ پوچھتے رہیں گے کہ مجھے یہ سیٹ ملی تھی میں نہیں گیا، مجھے وہ کام ملا تھا نہیں گیا، میں ادھر جانا تھا نہیں گیا، کیونکہ یہی بول دیا تو نگیٹیوٹی مائنڈ رہ جاتا ہے فوکس. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اپنے وقت کو صحیح سے پہچانا نہیں ہے.
تو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ 35 ایئرس تک آپ UPSC کا انٹر 34 ایئرس تک آپ کو UPSC ایگزامس کے لیے وقت ہے. کوئی بھی گورنمنٹ جاب کو آپ اپلائی کرنے کے لیے 34 از اے کٹ آف ایج کیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں کیا بولتے نا میری عمر چلی گئی, میری شادی ہو گئی, میرے بچے ہو گئے. نہیں, آپ کرنا چاہ رہے ہو کہیں بھی کر سکتے ہو. میرے پاس ریئلسٹک ایگزامپل ہے. ماں جو ہے بچے ہونے کے بعد بھی وہ SSC ایگزام کلیئر کر کے آج بینک میں کام کر رہی ہے. تو کیوں؟ ان کا مقصد تھا, ایم تھا. اور سیکنڈ والدین جانے کے بعد صرف فاتحہ ہو سکتا ہے, پھر وہ واپس آنے والے نہیں. ایک وقت ایک والدین, کیونکہ صرف فاتحہ پڑھنے سے صرف ان کو کیا ہوتا ہے نا آپ ادھر سے میسج پہنچا سکتے ہو مگر ان کے گائیڈنس کو آپ نہیں ہے. تو جب ہیں آئی ریکویسٹ ایوری ون کہ ٹیچر مطلب آپ بچے ہیں تو بچے جو والدین کا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت خدمت کیے, کیونکہ ان کا احسان ہے آپ کے اوپر. جو آپ کو چاہیے تو کپڑے کھلاتے ہیں, آپ کے چاہیے تو موبائل, آپ کے چاہیے سب کو, آپ کے خواہشات کو پورے کرنے والے والدین ہیں. وہ آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ جو ان کے حوالے ہونا ہے, آپ نہیں کہ وہ ان کے حوالے ہو. تو میں بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز ابھی موقع ہے خدمت کا, مرنے کے بعد آپ خدمت کا. وہی بولتے ہیں نا کہ ہاسپٹل میں آتے ہیں کاش میں جو ہے والدین کو بچا سکتا تھا تو میں خدمت نہیں. ابھی آپ کے پاس ہے, موقع ہے, یوٹیلائز کر لو, آپ خدمت کرو, اس کا ارج اللہ دے گا. اور اس کے لیے صرف میں کیا بول رہا ہوں, یہ ایتھیکلی نہیں ہے, مورلی پروون ہے کہ آپ جو پیرنٹس کی خدمت کریں آپ کہیں نہ کہیں ریوارڈ ملے گا فیوچر میں, ایجوکیشن میں ہو یا آپ کے پروفیشن میں ہو یا آپ کے علم میں ہو, کہیں میں بھی. بٹ جسٹ انالائز سیلف اسسمنٹ کہ میں والدین, کیونکہ ابھی میں ریئلسٹک بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پورے خواہشات کو پورے کر رہے ہیں. آپ نے کہیں بھی ایکسپیکٹ کیا کہ والدین کو آپ پیسہ دیں گے کر کے؟ ہیو یو ایور ٹولڈ کہ یو گیو منی ٹو یور پیرنٹس؟ نو, رائٹ. اب کہیں بولا کہ آپ میں خدمت کرو, میں بعد میں بڑا ہو کے پیسے دوں گا, بولے نہیں. کیوں؟ پھر بھی وہ ان ایکسپیکٹڈ, کیوں وہ خدمت کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مطلب جو بچے کی اہمیت کیا ہے, اولاد کی اہمیت کیا ہے, جو ماں باپ جانتے ہیں. وہ بھی آپ کو بھی ایک دور آئے گا جو آپ کو انالائز کرو, اللہ کی قدرت ہے. ماں کا جو کیا ہوتا ہے مرتبہ اور باپ کا جو محنت جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہے. وہ ایج ابھی پتہ نہیں چلے گی, جتنا آپ کی ایج بڑھتی رہے گی اس کی درد آپ کو ہوتے رہے گا. جتنا عمر آپ کی بڑھتی ہوتی ہے, سائیکولوجی بولتی ہے میری عمر کم ہے مگر میں آپ کو بڑے لوگوں کو بتا رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں مگر یہ ریئلسٹک ہے. جتنا عمر بڑھتی رہے گی اتنا آپ کو عقل آتی رہے گی. جب عقل آتی رہے گی آپ احساس ہوگا, کیونکہ آپ کرنے والے تو نہیں ہیں, کیوں آپ عمر تو ہو چکی ہے, صرف احساس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. ابھی موقع ہے, ابھی آپ میں وہی بول رہا ہوں, میں جو آیا ہوں آپ کو صرف بیداری کرنے کے لیے. امپلیمنٹ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ ہر ایک آدمی کو جو ہے ہر ایک ڈاکٹر کی دوا نہیں پکڑتی. تو میری آپ کو دوا پکڑی یا نہیں پکڑی وہ اللہ جانے, مگر میں دینا میرا کام ہے. نیکسٹ ایک آگے وقت, والدین, تیسرا استاد. میں استاد مطلب ایسا نہیں ہے صرف ٹیچر ہی ہو. استاد یہ ہے جو بھی آپ کو کچھ سکھا ہے, مولانا ہو یا آپ کے دوست ہو یا آپ کے بزرگ ہو یا آپ کے کیا ہوتا ہے اسکول میں پڑھانے والے ہو, اکیڈمکس ہو, نان اکیڈمک, جو بھی آپ کو کچھ سکھائے وہ آپ کے استاد ہیں. ان کا وہ چلے گئے تو پھر وہ آنے والے نہیں ہیں. میرا مطلب میں ابھی بھی جو وجے کالج بنگلور میں میں جاتا ہوں اور رائی گڈا میں بھی میں جاتا ہوں, اور وہ دونوں بھی مجھے انکریج کیا ہے. شری کنٹا میں نان مسلم جو ہے مجھے لے کے گیا, کیونکہ میں وجے کالج میں پڑھا تھا, میں ریفیوجی, تو میں ادھر اولڈ اسٹوڈنٹ کا آرگنائزیشن میں ممبر ہوں اور میں ادھر جاتے رہتا ہوں. اس لیے کیوں, میرا ایک استاد تھا جو مجھے پہچان رہا کہ میرے پاس وہ قابلیت ہے جو میں کیریئر کاؤنسلنگ بڑوں کو بھی کر سکتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ میں اسٹیج پہ بیٹھتا ہوں, جبکہ وہ میرا استاد ہے. کیوں, وہ اس کی قابل جانتا ہے, جو میری قابل وہ جانتا ہے اور اس کی قابل میں جانتا ہوں. تو اسی لیے میں کیا ہوتا ہوں, جو بھی آپ کو سکھائے اس کا فائدہ اٹھائے. کیوں مولانا کیوں نہ ہو یا آپ کے گھر میں والدین کیوں نہ ہو, ایک ٹیچر نہ, کوئی بھی آپ کو کچھ دینی ہو یا دنیاوی ہو, جو بھی چیز آپ کو کچھ سکھائے برائے مہربانی اس کو ایکسیپٹ کرنے کی آپ خوبی رکھیے. اور ایک بتاؤں, ہمارے اس میں آج کل جو ہے واٹس ایپ میں زیادہ چلتے رہتا ہے جو میسیجز اور کیا بولتے ہیں ویڈیوز وغیرہ. ہم لوگ نے کوئی توضیع مسائل نہیں پڑھا ہے,
कोई हम लोग नेचुरल वाला नहीं पढ़ा है, हम लोग ने कोई भी सेवे से सजा के अंदर नहीं पढ़ा है। सिर्फ हम लोग भरोसा करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई एक वीडियो आ गया, कोई एक मतलब बोल दिया, हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग बुक नहीं खोलते। क्यों? वो वीडियो में आया ना, वीडियो प्रूफ नहीं है। जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करते, बुक का हवाला नहीं करते, आप देखते नहीं, उसकी गवाही आप देख नहीं सकते। वीडियो गवाही नहीं है वो, क्योंकि मैं ही बना सकता हूँ, 100 वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो बराए मेहरबानी आप जो है रिसर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि रिसर्च में बहुत मज़ा है और इसके अंदर जो है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो भी बच्चे जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने का खूबी रखते हैं, उनको एक टेक्निक है। बच्चा जो है 4 स्टेप में पढ़ना है, रीड, रिसर्च, अंडरस्टैंड, एनालाइज और मेमोराइज। पंचतन 5 कौन से? रीड, रिसर्च, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड मेमोराइज। ये 5 स्टेप को बच्चा जो है कोई भी ये पार कर लिया एजुकेशन सिस्टम में, तो समझ लो वो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट। अभी मुझे कोई पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो मैं बोलूँ हाँ। कोई मुझे पूछे कि क्या बोलते हैं ना, सर्कल्स का थ्योरम पता है, हाँ पता है। लाइफ प्रोसेस पता है, हाँ पता है। एडवांटेजेस ऑफ यूरो पता है। क्यों? कंप्यूटर्स में C++, जावा, ओप्स, ऑर्डिनरीज, पाइथन ये पता है। क्यों? अपने आप को आप रिसर्च में डालना, अपने आप को वक्त को जो है आप इल्म के अपडेट में डालना है। किसी की क्या खराबी पे नहीं, किसी गीबत पे नहीं, या किसी के इस पे नहीं। वक्त किसे बोल रहा हूँ मैं? वक्त को जो है इस्तेमाल करने का जो तरीका आपने अडॉप्ट करना है कि रिसर्च बेसिस पे, कि मैं ये करूँगा, ये महीने में मैं ये सीखूंगा, ये महीने में मैं ये अपडेट दूंगा। इसमें आप टाइम आप इन्वेस्ट करें तो समझ लो कि अपने आप को एक को नहीं, आपके शिमोगा में 1-2 ऐसे हो गए, तो आप इधर ही जो है 4 बच्चों को बुलाइए, आप सिखाइए, और 1-2 बच्चों को बुलाइए और सिखाइए। तब क्या होगा? ये पूरे जो है होम को एक क्या होता है ना, यूनिटी मिल जाएगी, ताकि सभी इल्म में जो है सेम हो और उनको कामयाबी भी सेम मिले। तो इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये फॉलो करें। और मैंने ऑलरेडी मैं आपको बोल दिया हूँ कि टाइम का जो इम्पोर्टेंस है, और कहीं भी आप बच्चों, अभी क्योंकि अक्सर होते रहता है, अभी मैं बच्चे को पूछूं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलेंगे कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, तो पेरेंट्स को बोलेंगे कि नहीं मैं स्कूल जा रहा हूँ, अगर वो जा रहा है किसी और के साथ। क्यों? एक अरिस्टोटल, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने लिखा था, एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए 3 चीज़ सख्त जरूरत है। फिर अभी बोल रहा हूँ, फिर से 3 चीज़। कौन कौन से? ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथ। जब तक आप सच्चाई नहीं बोलेंगे, उस पर यकीन नहीं करोगे, जब उसके पास यकीन नहीं रहेगा, जब उसको आप खुल के बात नहीं कर सकते। ये पता नहीं ये बात पहुंची या नहीं, मैं आपको एक सिंपल है मैं बताऊं। जब मेरा मतलब कोई मुझे बात बोलेगा, वो ट्रूथ होना, सच्चाई होना चाहिए। जब सच्चाई हो तो यकीन होता है, ट्रस्ट होता है, हाँ भाई अच्छे हैं तो मैं अच्छी बात कर सकता हूँ। जब वो अच्छी बात हो सके तो ऐसे बच्चे के साथ आप क्या करना है? बच्चा जो है सच्चाई बोलना है पेरेंट्स से, और पेरेंट्स सच्चाई बोलना है बच्चों से, और उसके बाद क्या होगा? एक बॉन्ड क्रिएट होगा, उसे बोलते हैं ट्रस्ट। एक जो है उम्मीद, आपसे उनसे ट्रस्ट, उनसे बच्चों से माँ बाप को ट्रस्ट। बाद में आपको ट्रांसफर खुल के बात करा, हाँ बाबा मैं उधर गया था। मैं जिंदा वाक़या बताता हूँ। एक गांव है, मैं गांव का नाम नहीं लेता, उधर बच्चा बोला, खुल के बोला मतलब बाप को, नहीं मैं आज तो एक लड़की का बर्थडे था, मैं उधर गया था। तो बाप ने डांटा नहीं, मारा नहीं, बोले क्या किया? हाँ वो भी हंसा, बाप भी हंसा उसके साथ, हंस के मजा लिया। बाद में खाना खाए, शाम में लेके गए अकेले में, तो बोला कि बेटा तू ये जो काम किया वो सही है गलत? बोला सही क्यों है, गलत क्यों है? गलत ये सही है कि तू सच्चे ही बोला, गलत ये है कि वो नामालूम थी तो गया था। तो बच्चा जो है वही बोल रहा, हमारे फोन में यही क्या है कि बोलते हैं रिलेशनशिप क्या। हाँ, इसीलिए मैं देखता हूँ क्या बोलते हैं ना, मैरिज में भी तलाक वगैरह क्यों होता है? ये सब मिसकम्युनिकेशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपने आप को पहचाना नहीं है, दोनों को भी पहचानना है, माँ बाप, बाप बेटा, और मियाँ बीवी, बीवी मियाँ, और उस्ताद स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर, ये सब जो अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप है। वो खुल के बोला कि जब खुल के बोला तो खुश हुआ, बाद में शाम में लेके ऐसा बोलो कि नाम मारूंगा, हाँ क्या नाम मारूंगा, ये गुनाह है, ये गुनाह है,
تو دیکھا تو اللہ یہ جلائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالے گا، تطرف النار، اور قرآن کی آیت بھی پڑھا، تو پڑھنے کے بعد بولا ہاں میں کل سے میں حل کرتا ہوں، میں کل سے نام اور ان کے ساتھ نہیں کروں گا۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ سب کوئی مولانا نہ ہی سکھائے یا کوئی یہ نہیں، ایک والدین سکھائے۔ تو بولنے کا کہ والدین کا رول اینڈ ریسپانسبلٹی بہت سخت ہے، جو ہم لوگ پہچاننا ہے، ایتھیکلی مورلی ہماری ذمہ داری بہت ہے قوم کے اوپر، اور قوم کو جو ہے ہم بیدار کرنا ہے۔ نوجوانوں کی ایک کیا بولتے ہیں نا، ایک ڈیوٹی ہے، ایک ریسپانسبلٹی ہے آج کی جنریشن میں۔ آپ قوم کو نہیں بیدار کیے بائی رائٹ وے، ابھی بول رہا ہوں اتھینٹک رائٹ وے، آپ کے پولیٹیشینس یا آپ کے پولیٹکس یا آپ کے جو بھی نظریہ کو باہر رکھیے، اور یونٹی میں جو ہے بات کر کے اپنے آپ کو پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کیے۔ سی پرابلم کرنے والے 1000 مل جائیں گے، یونٹی بنانے والے بہت کم ملیں گے۔ جب یونٹی بن جائے گی تو وہ جو باہر والا جو آ رہا ہے اس کو آپ دفع کر سکتے ہیں۔ یہی تو قاسم سلیمانی کا جو آپ نے مطلب دیکھا ہوگا کہ قاسم سلیمانی آیت اللہ خامنہئی صاحب نے جو نماز جنازہ پڑھے تو ان کے جو لب جو ہے رو رہے ہیں، آنکھیں کیوں؟ ایسا سپاہی تھا، پتہ امام حسین کو جو ہے 72 جو ملے تھے وہ صحابی اور کسی کو نہیں ملے، کیوں نہیں ملے؟ دے آر کالڈ مینٹرز فار امام حسین۔ تو ایسے ہمارے اس میں جو ہے ہمارے قوم میں ایسے مینٹرز کریٹ کرنا ہے جو ہمارے قوم کے سپاہی بنے، تاکہ ایک جنریشن چینج ہو۔ جب تک جنریشن ہم لوگ بولیں گے خواہ ہم نے پہلے خراب کی، ہمارے قوم میں یہ خراب ہے، یہ کیوں؟ کون ریکٹیفائی کرنے والا ہے؟ ہم ہی تو ریکٹیفائی کرنے والے ہیں، ہم ہی تو آگے بڑھنا ہے کہ ریکٹیفائی کرو، آج یہ چینج کرو۔ تھوڑے دیر گالیاں بھی کھانا پڑتا ہے، تھوڑے دیر ہوتا ہے، فساد تو ہر جگہ ہوتا ہے، مگر انڈرسٹینڈ میوچل انڈرسٹینڈ میں آپ کام کر سکتے ہو۔ اور کسی کو میں ابھی میری اسپیچ کو ختم کر رہا ہوں، اور کسی کے بعد میری وقت کا گنجائش ہے، کسی کے پاس کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو یا کوشچن ہو تو ابھی اوپن ہے پیرنٹس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے، اور میں انشاءاللہ ادھر شام تک ہوں، تقریباً 8-10 بجے تک۔ کسی کو بیچ میں آ کے آپ کو انڈیویجولی بات کرنا ہے تو آپ بات بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مولانا سے آپ رابطہ کر لیجیے، میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گا۔ کسی کو سوالات ہیں تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 3 انسٹیٹیوٹ جو ہیں، اہل بیت ٹرسٹ دلی، گرین چینل کا جو مطلب ہے ان کا بھی ہے کہ ان کے پاس ایوری ایئر ان کا پاس انٹرنس ہے، اور ہمارے بنگلور میں ایک ہے شاہد بھائی کر کے، ظہیر فاؤنڈیشن کا جو شاہد بھائی کا جو چلتا ہے ادھر بنگلور میں، تو ادھر اس کے لیے 2 آپشنس ہیں۔ ایک ہے 5 ایئرس کا کورس ہے، پی یو سی سے وہ ایڈمیشن کروا لیتے ہیں، 5 سال تک پی یو سی اور ڈگری ادھر ہی کرواتے ہیں، پیرالل شام میں ان کو آئی ایس سی کوچنگ دی جاتی ہے، کہاں؟ بنگلور میں پی یو سی سے ادھر کوچنگ کرتے ہیں وہ۔ اہل بیت ٹرسٹ اور ایک ہے علیمان والوں کا، یہ دونوں جو ہے ان کا ایوری ایئر جو ہے ان کا ایگزام رہے گا، وہ ایگزام میں جو کوالیفائی ہے تو ان کو دلی یا ممبئی جانے پڑے گا۔ امامیہ مجھے پتا نہیں کیونکہ ٹرک 6 کا نہیں ہے تو یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں نہیں ہے، مگر یہ بلا آپ کو چاہیے تو میں انفارمیشن دوں گا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور ہاں نہیں ایسے ہی، مگر امپلیمنٹ ہونا ہے۔ جب میں کیا بول رہا ہوں، صرف بات کرنا الگ بات ہے، امپلیمنٹ ہونا ہے۔ کسی کے پاس ہے تو آپ انشاءاللہ مولوی صاحب سے رابطہ کیجیے، میں ڈیٹیل سب دوں گا اور کانٹیکٹ پرسن بھی دوں گا، کسی کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ دلی سے، اور اس کے ساتھ انٹرنس ایگزام رہے گا، جو انٹرنس کلیئر کرے گا وہ ادھر جائے گا۔ اور انٹرنس میں کیا بھی رہے گا میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اولمپیاڈ جو بچے این سی آر ٹی جو پڑھ رہے ہیں، این سی آر ٹی فرام اسٹینڈرڈ 8 to 12 پلس ڈگری کے جو جنرل نالج ہیں اور تھوڑے اولمپیاڈ بکس ملتے ہیں وہ آپ ریفر کرنا ہے، وہ آپ ریفر کیے تو فرسٹ لائن آف آئی اے ایس اور یو پی ایس سی آپ کلیئر ہو سکتے ہیں۔ 70% ہم لوگ نے ٹرائی کیا کہ جو بھی بچے جو کلیئر کرتے ہیں ان سے ہم لوگ نے رابطہ کیا تو وہ بولے کہ اولمپیاڈ بیس لائن ہے، کہ اولمپیاڈ جو پڑھ سکتے ہیں، جو 7 اسٹینڈرڈ سے پکڑ کر آپ 12 تک، اور ڈگری کے جو اولمپیاڈ بک ملتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کامیابی ہو سکتے ہیں۔ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باقر بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں، ماشاء اللہ بہت نالج ہے، اور جو نوجوانوں کے لیے انہوں نے جو نالج دی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم میں جو بچے ہوں گے آئی پی ایس آئی اے ایس کے ایس اس میں بننے میں کچھ دیر نہیں لگے گی، انشاءاللہ پورا ایک تعاون ان کا رہے گا، اور
अतर भाई से भी मेरी एक दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो सिलसिला चल रहा है स्कूल का, मतलब कॉलेज, मतलब अच्छी स्कूल में जमाया जाए, अच्छी इंग्लिश मीडियम में जमाया जाए, तो यहाँ के मतलब जो डोनेशंस हैं 70 to 80,000 रुपीज़ पर ईयर है। तो इसमें क्या है, हमारे बच्चे कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, कुछ लोग पूर हैं, मतलब गरीब हैं, तो ऐसी हालत में वहाँ पर एडमिशन लेना, एक मतलब जमा देते हैं कि कुछ आएगा ट्रस्ट से, कहीं से, कुछ से, तो फिर बाद अगले साल देखते हैं तो 5,000 रुपये आता है, 10,000 रुपये आता है। तो इसमें क्या है, हमारे उन माँ बाप की उम्मीद टूट जाती है, जो अच्छा पढ़ाने की उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद टूट जाती है। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है कि अगर हो सके तो आपसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इनके लिए कुछ सहारा या हेल्प आपकी वजह से, आपके ट्रस्ट से कुछ फीस डोनेशन या मतलब दिलवा सकते हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। और आने वाले बच्चों के लिए, इल्म के लिए वो रास्ता खुला रहेगा। और आपने जो नॉलेज दी है माशाअल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे, आपके तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, हर साल इसी तरह इसी सिलसिले में आपकी तरफ मंगाते रहें। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे ये नौनहाल और नौजवान बच्चे कौम के लिए बाइस फ़ख्र बने। इसके साथ साथ कल जो सेमिनार हुआ था दीनी तालीम का, इस सिलसिले में हुसैनी सितारे की ग्रुप की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला था। सवाल जवाब में कुछ इनामात वगैरह के लिए ऐलान किए गए थे, तो लिहाजा कल ही उन्होंने जवाब दे दिया था, लिहाजा इनामात नहीं तकसीम कर पाए। तो लिहाजा मैं अभी इनामात के लिए मैं अरकान कमेटी और नायब सदर और अरकान कमेटी से गुजारिश करता हूँ, उनके साथ साथ हुसैनी सितारे की टीम से भी गुजारिश करता हूँ कि आए यहाँ पर स्टेज पर और जो बच्चे जवाब दिए हैं इनके लिए इनामात तकसीम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली रज़ा अब्बास बच्चों में है जो दीनी तालीम का सवाल पूछा गया था, इनमें पहला इनाम है रज़ा अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और दूसरा सवाल पूछा गया था, जो इनाम जवाब दिए हैं सैयदा हाशिमी ज़हरा। सैयदा हाशिमी ज़हरा वो मेरी ही बेटी है, तो लिहाजा मैं ये ले लेता हूँ। मोहम्मद ताहिर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और चौथे हैं मरियम ज़हरा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, मरियम ज़हरा। मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और नौजवान लड़कियों में पूछा गया था सवाल जवाब, जिन्होंने लड़कियों ने जवाब दिया है उसमें मतलब पहला इनाम है सैयदा हुरैन ज़हरा बिनते मीर मज़हर हुसैन, सैयदा हुरैन ज़हरा बिनते मीर मज़हर रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और दूसरा इनाम है मिसबा ज़हरा बिनते मोहम्मद हुसैन, मरहूम मिसबा ज़हरा बिनते मसीहा ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और तीसरा इनाम है रबाब ज़हरा ज़ौजे मीर जनाब साबिर हुसैन साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और चौथा इनाम है तरन्नुम ज़हरा ज़ौजे मीर मोहिन हुसैन मायूं। और पांचवा इनाम है मतलब सवाल जवाब में शफीनाज बेगम ज़ौजे अमीर अली शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
नाम है अर्शिया फातिमा ज़ौजे रफ़त भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी के साथ ये इनामत का सिलसिला ख़त्म होता है और दूसरी आज इंशाअल्लाह ठीक 5 बजे और एक सेक्शन चलेगा जिसमें मौलाना मौसूफ और हुसैनी सितारे का ग्रुप, हुसैनी सितारे के ग्रुप के मेम्बरान हाजिर रहेंगे। लिहाजा मैं तमाम नौजवानों से और बच्चियों से और अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ और जो भी सवाल और जवाब होंगे आप जवाब दें और इनाम पाएँ। और दूसरी एक गुजारिश ये है कि मौलाना मौसूफ ने जो भी यहाँ पर हमारी दावत पर कबूल किया है हुसैनी सितारे के, तो मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लिहाजा बीबी की शहादत के अयाम है तो गुलपोशी करने में मुझे ही मतलब मैं माजरत का ख़्वाह हूँ। लिहाजा मैं अरकान कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए एक शालपोशी की जाए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मौलाना क़िबला जनाब हबीब रज़ा साहब, मौलाना जनाब हबीब रज़ा साहब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनकी सेहत तंदुरुस्ती सलामती और इनकी सेहत तंदुरुस्ती सलामती के लिए बुलंद सलवात। चैनल के डायरेक्टर हैं हुसैनी सितारे के मौलाना जवाहिर हुसैन साहब, इनके लिए भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इनकी शालपोशी की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। और जनाब मोहम्मद बाकर रिजवी साहब जो अभी आपके सामने बेहतरीन स्पीच दिए इल्म के बारे में, तो इनके लिए भी एक शालपोशी की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद साहब से भी उन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। माशाअल्लाह इन्होंने अपनी कम उम्र में बहुत सी इल्म हासिल किए हैं और बड़ी कुर्बानी देकर यहाँ शुमार आए। मुझे सुनने के आने के बाद बहुत अफसोस हुआ, मतलब ये खुशी भी हुई कि बीबी ज़हरा ने बुलाया है। अभी शादी हुए 3 महीने ही हुए हैं, इन्होंने हमारी खिदमत में इस खिदमत का अंजाम दिया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाहुम्मा भांजे भी हैं माशाअल्लाह, इल्म दीन और इल्म दुनिया से दोनों भी कामयाब और कामरान हैं। इंशाअल्लाह खुदा इनके तौफीक़ात में और तरक्की इनायत फरमाए। जवान हैं, कौम के लिए तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उनकी मतलब 2 मोहतरमा साहब आई हुई हैं दीपुर से, मोहतरमा सोसन फातिमा फ़ाहरा जो मतलब औरतों में हैं, उनके लिए भी वहाँ पर इनाम का मतलब शालपोशी वगैरह की जाएगी। लिहाजा मैं भी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ फ़ाहर का। तो इनके लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। और उनके साथ साथ और फ़ाहरा हैं मोहतरमा सदफ़ फातिमा, इनके लिए भी एक शालपोशी की जाएगी। लिहाजा औरतों में होने की वजह से औरतें ही करेंगी इंशाअल्लाह। और उस सेशन में भी उनके लिए वो मतलब शालपोशी या गुलदस्ता वगैरह दिया जाएगा। लिहाजा तमाम मैं हुसैनी सितारा के अरकान के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस जो मेहमान खुसूसी हमारे आए हुए हैं, मैं अंजुमन फैज़ान हुसैनी मोमिनीन शिमोगा और नौजवान शिमोगा की जानिब से और मोमिनात की जानिब से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह खुदा इस सिलसिले को कायम व दायम रखे, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज्जुल फरमाए और उनके ज़हूर में हम शुमार फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा हमारे कैमरामैन हैं, बहुत सी मेहनत कर रहे हैं। लिहाजा मैं हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए, मैं माफ़ करना देखा नहीं, तो मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि हैदर साहब की भी शालपोशी की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जितने भी हैं मतलब जो भी बुजुर्ग हजरात नौजवान बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं तो आ जाए साथ में ग्रुप फोटो ले लेंगे इंशाअल्लाह। आइए आ जाए नौजवान बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, बच्चे हैं, आ जाए। तो आवाज़ बुलंद है सलवात आ जाओ भी आ जाओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद मौलाना शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, पीछे बैठे मैंने देखा नहीं, वो थोड़ा सा तशरीफ लाए सामने, माजरत चाहते हुए नहीं आए, एक फोटो ले लें बस यादगारी आए शिमोगा तो थोड़ा सा सामने आ जाए। बाबा सलाम मोहम्मद वाले तमाम मोमिन आ जाए मोमिन जो भी है जो अभी फिलहाल मस्जिद में आ जाए, ये यादगारी फोटो होगी हमारी इंशाअल्लाह। आप सबकी सेहती और सलामती के लिए आप लोगों ने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ हमारा इस्तेमाल किया है। खुदा आप सबको ज़मीनी और आसमानी मनाओं से महफूज रखे। हम अपनी दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्र अदा करते हैं। वाज़िमन सलवा चैनल हुसैन सितारे राह इल्म व अमल।